رضی اللہ عنہ یہ چل رہی تھی، آخر میں پہنچے ہوئے تھے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ شروع کرنی سر علی سے ابو بکر بن شیبہ محمد بن علا قال حدثنا اسامہ بن شامل قربہ یہ شروع کرنی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن عبد الاعلى محمد بن الاعلى قال حدثنا ابو اسامہ بن شامل قربہ عن ابي عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكره وعلمت به كما كان رسول الله عليه وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لما ذکر من شان الذی ذکر، جب میرا وہ واقعہ شان حال واقعہ بیان کیا گیا جو بیان کیا گیا، وما علمت به جو میں نے جانا اس کو، مطلب مجھ کو بھی معلوم ہو گیا، تو آپ کھڑے ہو گئے خطیباً خطبہ دینے کے لیے، تیرے بارے میں آیتیں آ گئی، آپ نے پھر خطبہ دیا، فتشہد، آپ نے تشہد پڑھا، خطبہ بھی تشہد ہی ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، خطبے میں آتا ہی۔ وحمد اللہ وثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بما ہو واہلہ، جو اللہ اس کے لائق ہے، اللہ حمد و ثنا کے لائق ہے، حمد و ثنا ہے ہی اللہ کے لیے۔ ثم قال، فرمایا اما بعد فاشیروا علی فی اناس ابناء اہلی، لوگوں مجھے مشورہ دو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تہمت لگائی ہے میری بیوی پر، ابناء، جنہوں نے جنہوں نے تہمت لگائی ہے میری بیوی پر، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، واللہ میں نے اپنے اہل پر کبھی کوئی برائی نہیں جانی، وَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ، انہوں نے تہمت لگائی اس آدمی کے ساتھ، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کوئی برائی کبھی ہو، وہ بندہ صفوان بن معطل، اس کے بارے میں لگائی تہمت، وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وہ کبھی میرے گھر میں داخل نہیں ہوا مگر میں موجود ہوتا تھا، میری موجودگی میں، وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ، کہ میں کسی سفر میں غائب نہیں ہوا مگر ساتھ میرے بھی وہ غائب ہوا ہے، میرے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ وساقل حدیث صاحب قصہ تھی، راوی نے حدیث مکمل بیان کی، اور فی ہے اس میں یہ ہے وَلَقَدْ دَخَلَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، فسالہ جاریہ تھی، آپ نے بھی لونڈی سے پوچھا، وہ بریرہ، ہاں بھی بریرہ بتلا عائشہ کے بارے، فقال واللہ ما علمت علیہا عیبا، واللہ میں نے عائشہ پر کوئی عیب نہیں معلوم کیا، کوئی شک و شبہ نہیں، الا انہا کان ترقد، ہاں یہ ہے کہ عائشہ کبھی کبھی سو جایا کرتی ہے، حتی تدخل الشاۃ، بکری داخل ہوتی ہے، فتاکل عجینہ، اس کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے، اتنی سی بات ہے کہ چھوٹی عمر کی ہے کہ آٹا گون کے سو جاتی ہے۔ یا فرمایا خمیرہ، اس کا خمیر، خمیر کے آٹا کو جڑا آٹا گنیا پیا ہوئے نا کہتے ہیں خمیر، شک کا ہشام نے شک کیا ہے کہ عجین کا ہے کہ خمیر کا۔ فن طاہرہ ہاں بعض صحابی، بعض آپ کے صحابہ ڈانٹا اس لونڈی کو، ذرا کھل کے بولے تاکہ ڈانٹ اڑ کے نا گل سیدھی کر دے وے من جائے، تو ڈانٹا اس کو بعض صحابہ نے، فقالا اس دو کی، انہوں نے کہا بعد نے، سچ بول اللہ کے رسول سے، فریدہ سچی بات دس دے، ڈانٹ دے گیا، حتیٰ اسکتوا لہا بہ، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو سخت الفاظ کہے، انہیں گرا دیا اس کے لیے، مراد الفاظ سخت کہے، کوئی ننگے الفاظ کہے انہیں اس بارے میں، بعض نے کہا اس کو کوئی گال دی، لیکن معنی یہ ہے کہ اس کو سخت الفاظ کہے، ڈانٹ کر کہا، یہ چپ کرا دیا تاکہ بریرہ ڈر کر مان جائے۔ وقالت کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم الصائغ ولا تبر الظاہر، واللہ ہاں میں نہیں جانتی اس پر مگر وہ کچھ ایسا جس طرح کہ سنارا جانتا ہے سرخ سونے کی ڈلی کے بارے میں، انہیں سونا نا سنارا جانتا ہے، سونا خالص سرخ خالص ہونا ہے، میں جانتی ہوں کہ عائشہ خالص مومنہ
پرہیزگار عفیفہ پاک دامنہ، میں نے ایویں معلوم ہے لونڈی ڈٹ گئی نا کہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا جی، وقت بلغ الامر ذالک الرجل، یہ بات پہنچی اس آدمی کو بھی جہدے بارے ملوث کیتا سی صفوان بن معطل، کہ لوگ تیرے بارے گل کرتے پے نے، الذی قیل لہ، جس کے بارے میں کہا گیا تھا، فقالا، اس نے آدمی نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، واللہ ما کشفت عن کنف انثی، واللہ میں نے کسی عورت کا پہلو ننگا نہیں کیا، یعنی میں نے کبھی جماع ہی نہیں کیا، کبھی جماع نہ شادی کی نہ جماع کیا، کبھی یہ بات ہے ہی نہیں مجھ میں نے کبھی کسی عورت کا پہلو سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ قتل شہیدا فی سبیل اللہ، یہ آدمی بعد میں اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا۔ تو وہاں یہ الفاظ ہے، میرا زیاد کا الفاظ زید بھی آیا، مکان الذی تکلموا بہ، جن لوگوں نے کلام کی تھی اس کے بارے میں، بعض صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی نا، یہ غلطی ہو گئی، وہ دباؤ میں آ گئے کہ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی، عبداللہ بن ابی نے افواہ بڑی چلا دی، جب افواہ پھیلتی ہے تو کئی نیک بندے پھنس جاتے ہیں کہ شاید کوئی بات ہوئی ہوگی۔ تو جنہوں نے کلام کی اس بارے میں، ان میں مصطح بھی ہے، حمنہ بھی، حسان بھی ہے۔ حمنہ تو آپ کی سالی ہے، زینب بنت جاش کی بہن ہے۔ یہ تو صحابہ سے تھی نا، ایک اور دو مرد۔ فامل منافق، منافق میں منافق تو بے شمار ہو گئے، بڑا یہ تھا عبداللہ بن ابی، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ، یہی تھا وہ آدمی جو اس بات کو بڑا کھول کھول بیان کرتا تھا، پھیلاتا تھا، جہاں جانا یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ یہ تھا وہی آدمی جو اس بات کو پھیلا پھیلا کر بیان کرتا، یجمع اور باتیں اکٹھی کرتا، اس کو لاتا مرچ مسالہ، باتوں کو پھیلاتا، کرتے بندے یوں ہی کرتے ہوتے ہیں نا۔ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، یہی تھا وہ شخص جو اس واقعے کے بڑے حصے کا والی بنا۔ نے بنایا سی یہ سارا واقعہ، یہ تھا ماسٹر مائنڈ یہی سی، سمجھے، انہیں کری سی گل بات ہے میں۔ اور حمنہ بنت جاش، حمنہ آپ کی سالی سی، تو جو مسلمان تھے ان پر آپ نے 80 کوڑے لگا دیے، یہ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اسے کچھ نہیں کہا عبداللہ، کیونکہ اصل ہے یہ رئیس المنافقین۔ کہ دوسرا یہ ہے، وہ سردار بھی تھا، آپ نے سمجھا کہ میں نے کچھ مار مور دیا نا، تو لوگ کہیں گے دیکھو جی اپنوں کو مارتا پھرتا، آپ کی یہ حکمت تھی۔ انہیں کچھ نہیں کہا کہ اللہ ہی سنبھالے گا۔ اس کا بیٹا مسلمان تھا۔ اچھا ٹھہر روایت رہتی ہے، یہ زہیر بن حرب روایت رہتی ہے، حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمہ اخبرنا ثابت عن انس ان رجلا کان یتهم بام ولد، یہ روایت باب شروع ہونے سے باب شروع۔ اچھا، ایک آدمی وہ اللہ کے رسول کی ام ولد سے متہم قرار دیا جاتا تھا۔ لوگ کہتے سی کہ فلانا آدمی نا اللہ کے نبی دی لونڈی ہے ام ولد، شاید ماریا قبطی ہے یا کوئی اور ہے، یہ وہ دے نال ملوث ہے فلانا بندہ، لوگوں نے مشہور کرتا وہ بارے، لوگ کیا دیکھتے تھے گل ایویں چکتی۔ تو ایک آدمی متہم قرار دیا جاتا تھا ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی لونڈی نال یہ برا ہے۔ تو آپ تو پتا سی کہ یہ بندے میری بیوی ہے، میری لونڈی پاک صاف اللہ کے نبی دی حرم، اللہ نبی دی حرم بناؤں ہے ہو جائے جسے پاک صاف ہوتی ہیں بالکل۔ تو خیر وہ متہم سی کا آدمی، تو ایسی منافق آپ نے بھیجا حضرت انس نو یا نہ علی نو فرمایا جا اینو حد لایا، اگے آ رہی گل۔ تو آپ نے فرمایا علی علی نہ علی کے لیے اے ذہب جا علی فضرب انہوں کا، اسی گردن کاٹ دے، کیونکہ آپ نے کسی کے منافق آدمی، شاید آپ تاں کیا ہونا کہ منافق ہے خطرناک آدمی، انہوں مارے دنالے آپ ہی گل شروع کی تھی کہ آپ کی ام ولد نال بدنام ہے، جا اسے گردن کاٹ کے آ۔ مشہور ہوا سی کہ بندہ چنگا نہیں ہے، اللہ کے نبی دی حرم آپ دی جی لونڈی نال ہے بدنام۔ فاتح علی، جناب علی گیا اس کے پاس، فائدہ وافی رکی یہ تبرہ تو ناگاہ وہ کنویں کے اندر نہا رہا تھا۔ رکی نا مٹی بھی ہوئے تو پانی بھی ہوئے نا تھوڑا تھوڑا، تو مٹی وغیرہ تھے وہ ٹھنڈ واسطے نا نہا رہا سی، گرمی ہوئے گی، وہ ایک کنویں کے اندر ٹھنڈک حاصل کر رہا تھا۔
اور جیسے گرمی کے موسم لوگ نا تالاب ہی نہاتے ہیں، تو وہ جو آدمی تھا وہ ایک کنویں میں ایک تالاب میں ٹھنڈک حاصل کر رہا، نہا رہا تھا، ننگا سی۔ فقال له علی، جناب علی نے فرمایا خرج، باہر نکل، نکلے باہر ایسی ننگا۔ فتناولہ یدہ، جناب علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فاخرج، اس کو نکال دیا تالاب سے، کنویں سے، نکل باہر۔ انہوں مارنا سی نا بعد میں بدنام ہوا کہ باہر کڈیا، فائدہ ہوا ماں مجبوب لیس لہ ذکر، ناگہاں اس کا ذکر کٹا ہوا تھا، وہ ذکر ہی کوئی نہیں سی، بالکل صاف کٹیا ہے۔ وہ جانتے مخنثی میں کہ وہ ہے سیدھا بندہ، یعنی ننگا نہ رہا تو وہ ذکر ہی کوئی نہیں، جہاں ذکر نہ ہوئے اسے الزام لگ سکتا بھی انہیں وہ خرابی کی ہوئے۔ تو ناگہاں وہ مجبوب، اس کا ذکر کٹا ہوا تھا، لیس لہ ذکر نہیں تھا۔ فکف علی، جناب علی سے روک گیا کہ ہن میں کہوں مارنا ہے، لوگ کہتے ہیں بدنام ہے بدنام ہے، کہ یہ تو گل جھوٹی نکلی ہے، تو گل کنی مشہور ہوئی تھی، تو ہوں تو گل ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو جناب علی اسے ہٹ گئے۔ ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ انہ لمجبوب، معلوم ہے کہ جناب جی وہ تو آدمی ذکر کٹا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ نے کہا ہوگا اس واسطے کہ وہ منافق آدمی ہے، چلو منافق مارے آگے، کہ نال آپ بھی شبہ نکل جائے گا جی بھی ہاں بھی وہ بدنام ہے اس طرح کہ وہ گل واضح ہوگی، ایویں بدنام کیتا ہے اسی، منافق ٹھیک ہو جائے گا منافق، لیکن آپ بات غلط ہے۔ اللہ اپنے نبی دے حرمہ دی حفاظت فرماؤں ہے، آپ دی بیوی ہوگی، آپ دی لوڈی ہوگی، اس سے الزام یہ لگ سکتا ہی نہیں۔ کتاب و صفات المنافقین و احکامہم، منافقین کی صفات کی کتاب، ان کی باتیں، ان کے احکام، منافق کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا قسطیں ہوتی ہیں، یہ مستقل طور پر منافقین کی صفات آ رہی ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا زہیر بن معاویہ حدثنا ابو اسحاق انہ سمع زید بن ارقم یقول خرجنا، ہم نکلے چلے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے فی سفر، ایک سفر میں، دیکھو بھی اصاب الناس فی شدہ، اس میں لوگوں کو شدت پہنچی، سختی پہنچی، لمبا سفر تھی، گرمی سی، سختی پہنچی۔ فقال عبداللہ ابن ابی، عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا اپنے اصحاب کو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو اپنا مال ان لوگوں پر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، صحابہ سے نہ مال لایا کرو، اے نبی دے صحابہ جڑے مہاجرین نے، عبداللہ منافق سی نا، اور انسان کو کہتا کہ مسلمان تنگ ہو رہے ہیں نا، اسی مال خرچ کرو ہی نہ خرچ کرو تم اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم پر کوئی شے، حتیٰ ینفضوا من حولہ، حتیٰ کہ آپ کے آس پاس یہ بھاگ جائیں، یہ بھاجڑے تھو چلے جان مکے، یا جڑے مسلمان اسلام چھاڑ دیں۔ زہیر نے کہا وہی قرات و من خفض حولہ، یہ قرات اس کی ہے جو انہیں پڑھا ہے، جر پڑھا ہے حولہ، اے من حولہ ہی، ینفضوا من حولہ ہی، بعد جر پڑھی ہے کہ من جارہ لے بھائی۔ وقال، کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، اگر ہم لوٹ گئے مدینہ، یہ سفر کی بات ہے، ہم لوٹ گئے مدینہ میں تو وہاں کا اعز آدمی اذل کو نکال دے گا، عزت والا نکال دے گا ذلیل کو۔ مطلب سی کہ میں عبداللہ بن ابی کہنا اپنے آپ کو اسی ہیں عزت والے انصاری ہیں، اسی مدینے دے مالک ہاں، کہ جڑے مہاجر نے باہر مسلمان نے، یہ ذلیل مکیوں آئے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، وہاں سے نکال دے گا آز آدمی مدینہ سے آزاد۔ اسے ابھی نے بات سن لی، اے زید بن ارقم کہ صحابہ کے بارے منافق یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ سے کوئی شکایت لا نہیں۔ کہتے ہیں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرتہ بذالک، میں نے خبر دی آپ کو اس بارے میں، فارسل الی عبداللہ ابن ابی، آپ نے پیغام بھیجا عبداللہ بن ابی کو، عبداللہ تو ایک گل کی تھی سارے بارے چ، فسالہ پوچھا اس کے، فاستحدا یمینہ، اس نے اپنی پختہ قسم کھا لی، پختہ کیا اپنی قسم کو، قسم کھا گیا، واللہ تعالیٰ میں نے گل کی تھی کوئی نہیں۔ تو بندہ مسلم سے آوے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ارے منافق آدمی، میں فاصل نے کام نہیں کیا،
وقال کذب زید، کہا جی زید جھوٹ بولتا، اللہ رسول سے زید جھوٹ بولا آپ سے، خیال آتی۔ اب زید کہتے ہیں فواقع فی نفسی مما قالوا شدت، تو میرے دل میں واقعہ ہوئی جو انہوں نے کہی بات شدت، میں نے بہت تکلیف ہوئی کہ میں سچ بات کی تھی آپ دیکھو یہ نے کیا جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے میرے بارے میں پریشان ہوئے۔ یہ لڑکا سی نوجوان کہ جی زید نے غلط بات کی تھی ہے، حتیٰ انزل اللہ، تصدیق کہ اللہ نے میری تصدیق میں سچ جو ہے قرآن میں اتار دیا۔ اتنے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آج نہیں ہے تفسیر صورت ہوئی ہے منافق کو کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو یہ تصدیق ہوگی کہ زید کی بات صحیح ہے، منافقوں نے بات کہی تھی۔ والا ثم دعاهم النبی، پھر ان کو آپ نے بلایا آؤ میرے کو، لیستغفر لہم، تاکہ ان کے لیے بخشش کی دعا ہی کر دیں، آؤ دعا میرے کو معافی مانگ لو، دعا کروا لو۔ قال فلووا رؤوسهم، انہیں اپنے سر پھیر لیے، آئے نا منافق ہوا ہے، انہوں نے پھیر لیا اپنے سروں کو کہ ہم نہیں دعا کراتے، ہم نہیں معافی مانگتے۔ وقولوا، یہ قول کہ انہم خشب مسندہ، یہ منافق ایسے ہیں گویا کہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، لکڑیاں ہو نا بے سہارا تے کتے نال لا سہارا، ایویں منافق نے کہ اے لگے نے سہارے ایویں ڈگ پیندے نے، ایویں منافق آدمی کھڑے چپ کر کے بت بن کے، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں سہارا لگائی ہوئی مسندہ۔ یہ مذمت ہو رہی منافقوں کی، انہوں نے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ اور قالا کانوا رجالا اجمل شیء، یہ تھے بہت خوبصورت آدمی، بڑے سونے سونے تھے، سونے سڑکے، ایسا نہیں منافق یہ نہیں، تو یہ بڑے خوبصورت تھے یہ منافق، تو یہ جی خوبصورتی کس کام آئے گی، میرا بندہ ہوئی منافق۔ ہاں جی پڑھو۔ قال حدثنا ابو ذر بن حرب بن محمد بن عبد الرزاق بن ولا بن ابي شيبه قال ابن ابي ذئب قال وكرنا قال سيدنا بن عيينة أن مرة سامي الجبرين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن وخرج من قبره فغزا وبطينه نفس عليه سنا جابر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ آدمی آیا، عبداللہ علیہ بیٹا عبداللہ، تو آپ کے پاس آئے نہ اللہ کے نبی آئے ایسے عبداللہ بن ابی کے، جب یہ قبر میں دفنایا جا رہا تھا، آئے اس قبر پر عبداللہ بن ابی قبر پر پھر دفنایا جا رہے ہیں، فاخرجہ من قبری، آپ نے قبر سے باہر نکلوا لیا، ووضعہ ہو پھر اللہ رکبت، رکھا عبداللہ کی لاش کو اپنے دو گھٹنوں پر، ونفخ علیہ من ریقہ، اس کے منہ میں اپنی لب لعاب ڈالی۔ یہ صرف نا اوہ بیٹا سی عبداللہ مخلص صحابی، وہ دے نا دل جوئی واسطے تے آپ نے وہ باپ کی لاش باہر کھڑ کے رکھی اپنے رانا تے گھٹنیاں تے، وہ منہ چ لب بھی پائی۔ اچھا وال بس وہ قمیص اپنی قمیص پہنا دی، قمیص کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نا جنگے بدر وچ جناب عباس نو اپنی قمیص بنائی سی، جناب عباس قیدی ہو گئے سی، مکے آئے سی، انہوں کی قد بڑی سی بہت، وہ جی قمیص لبھی نہیں سی، عبداللہ بن ابی سی قداور، یہ قمیص محفوظ آ گئی، تے عبداللہ بن ابی نے اپنی دیتی قمیص جناب عباس نے، یہ آپ کے احسان سی نا، آپ نے وہ سوچا کہ یہ نے تو میرے چاچے کو قمیص پوائی سی، آپ نے اپنی قمیص انہوں پواتی تھی لاش۔ اچھا تو اس کو قمیص پڑھائی آپ نے، واللہ عالم، تو پھر آپ نے جنازہ بھی پڑھایا، صحابہ روکیا بھی سی، پھر میں نہیں یہ صرف دل جوئی واسطے وہ بیٹا عبداللہ مخلص صحابی سی، اس صبح رکاوٹ آ گئی کہ آئندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق دی نہ قبر تے کھلونا ہے نہ جنازہ پڑھاونا ہے۔ قال حدثنا محمد بن يوسف بن وزاد بن ابي جراج اخبرنا بن دينار قال اسمه جابر بن عبد الله يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد من الكلام فقال فاز بالمسلم حديث وسمعنا قال ابن مكرم الشعبان قال سمعنا قال عبد الله بن عمر اننا فينا من مرهم قال ما توفي عبد الله بن ابي بن جاء بين عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ياتيهم نفاق قميصا ويقفنا فيه اباه فاتاه ثم سال يسال فعله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عليهم وقام ورفع خذ بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت من إليه وقال الله أن تصلي عليه فقال رسول الله عليه وسلم إنما خيرنا من خيرنا إلى الله فقام استغفر الله أو لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم من 70
قال إن منافق صلى عليه وسلم فنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم نہ جنازہ پڑھا کسی کا جو مر جائے کبھی بھی نہ قبر پر کھڑا ہو. چلو قال ذو محمد بن سيدنا القلمني وهو أتانا لم يد الله بهذا الاسم الله وزاد قال أن حضرت صلى الله عليه قال ذن محمد بن أبي نمر المكي قال أن سفيان بن مسعود المجاهدين على ما أمرنا أن نبي مسعود قال إذا ميزنا عند البيت بن سلام نفر قريشي يعني ابن ثقفي يعني ابن. اچھا جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیت اللہ کے پاس 3 شخص جمع ہو گئے, 2 قریشی اور 1 ثقفی, یا 2 ثقفی 1 قریشی, یہ بندے 3 اکٹھے ہوئے. قلیل فقہ قلوبہم, ان کے دلوں کی سمجھ تھوڑی تھی. کثیر شحم بطونہم, پیٹوں کی چربی زیادہ تھی, چربی بہت ہی تھی عقل تھوڑی تھی. آہی سمجھے. فقال احدہم, ایک نے کہا اترون اللہ یسمع, اللہ کو سمجھتے ہو کہ اللہ سنتا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اللہ کا سنتا, اللہ تو بہت دور ہے, چاہتے ہیں. تو ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سنتا ہے جو آپ کہتے, ہم کہتے ہیں منقول ہو. دوسرے نے کہا یسمع, اللہ سن لیتا ہے ان جہنم, اگر اونچی ہم بول لیں. لا یسمع ان اخفینا, اللہ نہیں سنتا جب ہم ایسا بولیں. عقل پھر ٹھکانے دی ہوئی نا, کیوں بھائی عقل حساب دی ہوئی نا. کہا دوسرے آدمی نے ان کا یسمع اذا جہرنا, اگر سنتا ہے جب اونچی بولے. فہو یسمع اذا اخفینا, تو وہ سن لیتا ہے جب ہم پوشیدہ بات کرتے ہیں. فانزل اللہ عز وجل, اللہ نے اتاری ہے ان کے بارے میں, ما کنتم تستترون ان یشہد, اور تم چھپتے نہیں تھے, تم پرہیز نہیں کرتے تھے, چھپتے نہیں تھے اس بات سے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے چمڑے. اور تو شرم نہیں ہوتی سی دنیا اندر کہ ساڈے کان, ساڑیاں اکھاں, چمڑے کے آپ بولیں گے, یہ منافقہ بارے. تم نہیں تھے چھپتے اس بات سے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے چمڑے لائیں. چلیے. قال حدثنا ابن بكر بن مهلين قال يا ابن بن سعيد بن سنين سمعنا مرنا مرنا قال بن ربيعنا قال عبد الله قال حدثني ابن قال رئيس بن حدثنا من سنن وجاهدنا نبي امرنا عبد الله نحو قال حدثنا لكن اذن نبارين قال نبي شبر النبي وهو بن شاب سابن قال عبد الله بن يزيد يحدثنا سابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے طرف احد کی, جنگ احد ہوئی ہے, لوٹ آئے کچھ لوگ ان سے جو ساتھ تھے آپ کے منافقین. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں 2 گروہ بن گئے. یہ جو بھج گئے نا واپس, انہوں اسی پکی کہی ہے, منافق کہیے کہ غیر منافق, 2 گروہ بن گئے. بعض نے کہا نقتلہم, انہیں قتل کر دیں, منافق نے بھج گئے واپس. اقوال بعضهم لا, نہیں کلمہ گو تو ہے نا. تو منافقین احد جو واپس آ گئے نا, ان کے بارے میں 2 گروہ بن گئے مسلمانوں کے, کیا ہے ان کو ہم قتل کریں یا نہ کریں. تو اتنی یہ ہے فما لکم فی المنافقین فئتین, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو منافق کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو, کوئی قتل دے حق بچ دے, کوئی نہیں ہے نہیں منافق, برے آدمی. چلیے. قال ذن منزل من قال يا ابن سنين قال ذنا وكرمنا ما فينا قال هم درنا كلاونا شبت به نسنا وقال ذن حسن الباني من وهم سهل تاميم قال ذن ابن عامر بن مريم لما هم دافر خبرنا زاد من سلام تاينا ہاں کچھ آدمی منافقین کے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا خرج النبی ہو, جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آتے تھے غزوہ جہاد کے لیے, وہ تخلف تو یہ منافق پیچھے رہتے, آپ کے رہتے اپنے پیچھے ساتھ نہ جاتے. وہ فرحوا بمقعدہم خلاف رسول اللہ, اور خوش ہوتے اپنے بیٹھنے پر اللہ کے رسول کے بعد, بڑے خوش ہوتے ہیں. اسی دال آ لیا, اللہ کے نبی جہادے گئے نے, اسی بیٹھے مدینے, بڑے خوش ہوتے اپنے بیٹھنے پر. فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ تشریف لے آتے مدینہ میں, اعتذروا الیہ, آپ کے پاس معذرت پیش کرتے, جی عذر جی سانو آ وجہ سی, آ وجہ جھوٹے بہانے پیش کر دے. وَحَلَفُوا, قسمیں اٹھاتے. وَأَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, پسند کرتے تھے کہ ان کی تعریفیں کی جائے ایسے کام کی جو انہوں نے کیا نہیں. ہاں تعریفاں ہوں کہ بڑے چنگے بندے نے, بڑے چنگے بندے نے, انہیں مجبوری سی تا نہیں گئے, بندے بڑے مجاہد نے, تعریفاں کروا دیا بڑیاں. ماشاء اللہ, یہ حال چال ہے, خیریت ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو, الحمدللہ.
اچھا کدھر گیا؟ ہاں تو وَأَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائے ایسے کام کی جو کام کیا نہیں، کام کیتا نہیں تعریفہ کرو پیشے بندے نے پھر کام کیتا نہ ہمیں تعریفہ ہو یہ منافقین سن۔ دوسری یہ آیت فلا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاؤ ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آپ نہ سمجھیں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر جو انہیں کام کیے، عطاؤ بنا فعال جو انہیں کام کیا اس پر خوش ہو رہے ہیں، ویحبون پسند کرتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا کہ ان کی تعریفیں کی جائے اس کام پر جو انہیں کیا نہیں، یہ منافقین۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ منافق عذاب سے نہیں بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے۔ پڑھیے قال قال ابن الزهري قال ابن جابر بن محمد بن ابن جرير قال اخبرني ابن مالك بن لقمان احمد بن عبد الرحمن الروافي اخبرنا من اذا ذكر رافنا لبه ومن اذا بن باسل قال اين قال كلام اچھا مروان بن حکم یہ مدینے کا تھا، یہ گورنر، اس نے کہا حمید بن عبد الرحمن کو اذهب یا رافع، تو جا اے رافع تو جا، تیرا بوا بھی رافع اس کا بوا، تو کہا رافع کو جو اس کا دربان تھا، یہ دربان تھی مروان کا، اور مروان نے اپنے بواب رافع سے کہا اپنے عباس جاؤ ابن عباس کے پاس، بڑا وہ مفتی ہے مفسر، جاؤ اس کے پاس، فقل لئن کان کل امرئ منا فرح بما آتا، کہ البتہ ہے ہر بندہ ہم سے وہ خوش ہوتا ہے جو وہ کام کرتا ہے، وَأَحَبَّ پسند کرتا ہے یحمد اس کی تعریف کی جائے بما لم یفعل جو کام نہیں کیا معذباً اس کو عذاب ہوگا۔ اگر ہر بندے نو جو اپنے کرن دے کام تے خوش ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری نہ کام کیتے پر بھی تعریف ہوئے، جو انہوں عذاب ہوتا ہے کہ اسی مارے گئے لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعِينَ، ہم تمام کو عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ کوئی کام کیتا ہے تو انہوں خوشی ہوئے کہ میں کام کیتا ہے، تو یہ پسند ہوئے کہ میں کام کیتا بھی نہ ہوئے تو تعریف میری ہوئے، یہو جے بندے جے قیامت میں عذاب ہونا ہے تو پھر سب نو عذاب ہوئے گا، اسی تو پھر مارے گئے کیوں بھی ہے کہ نہیں ایک بندے سارے چاہتے ہیں کہ کام کریے نہ محنت کریے نہ پیسے مل جائیں تعریفاں بڑھیا تو ہم تمام عذاب دیے جائیں گے۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے۔ ابن عباس نے کہا ما لکم ولحضرت، تمہیں کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ وہ تہاڈا واسطہ ہی ہے شاید نا، تسی تو مراد ہی ہے ایسے، یہ آیت ہے یہودیہ واسطے، تمہیں کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ بات سمجھتے ہو؟ یہ آیت ہے یہودیہ والے، وہ نہیں خوش ہوتے کام کیتا نہیں تعریفہ کرواؤں نے، کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ ابن عباس نے کہا تمہیں کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ انما انزلت، یہ آیت اتاری گئی ہے فی اہل کتاب، اہل کتاب کے بارے میں۔ پھر ابن عباس تلاوت کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جب اللہ نے پختہ عہد لیا ان سے جو کتاب دیے گئے اہل کتاب کہ تم لوگوں کو ضرور یہ باتیں بیان کرنی ہوں گی، نہ چھپانا ہوگا، یہ اللہ نے عہد لیا تھا۔ اور پڑھی یہ عہد بھی ابن عباس نے لا تحسبن الذین یفرحون، آپ نہ سمجھے ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں بما آتوا جو انہیں کام کیا ہے، کوئی کام غلط کیتا نا، کام غلط کیتا تو خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، صد کرتے ہیں کہ تعریفیں کی جائے ایسے کام پر جو انہیں کیا نہیں۔ یہ عہد پڑھی ابن عباس نے فرمایا سألہم نبی سلمہ عن شیء، اللہ کے نبی نے ان سے کوئی بات پوچھی تھی اہل کتاب سے، اور دسو کیویں بات ہے، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، انہوں نے آپ سے بات چھپا لی تھی، دسی نہیں آپ نے، ان سے آپ نے بات پوچھی تھی تو انہوں نے بات چھپا لی آپ سے۔ اچھا جی، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِ، انہیں آپ کو خبر دی کوئی اور، انہوں نے خبر دی آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بات بتلا دی، جو پوچھی نا آپ نے وہ بتلائی نہیں کہ بات اور بتلا دی۔ فخارج نکلے آپ کے پاس سے قد اراہو ان قد اخبرو، انہوں نے دکھایا پر آپ کو کہ انہوں نے آپ کو خبر دی جو آپ نے ان سے پوچھا، تو سمجھے کہ آپ جو پوچھا ہم سے آپ نے بتلا دیا کہ ہم نے دال گا لیا، آپ کو جو پوچھا بتلایا ہے نہیں ہے، بتلائی کو اور بات دی کہ بڑے خوش ہوئے۔ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، انہوں نے اس بارے میں آپ سے تعریف طلب کی کہ ہم تعریفوں والے ہیں، اسی بڑے اہل علم، آپ نے پوچھا کہ ہم نے، حالانکہ انہوں نے جو بات آپ نے پوچھی تھی
وہ دسی نہیں ہے گل گئے گول مول گل ہو کی تھی کہ خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی کو مطمئن کر دیا ہے. انہوں نے تعریف طلب کی اس بارے میں آپ سے. وہ فارغ بما آتا وہ خوش ہو گئے اس کام پر جو انہیں کام کیا تھا آپ ان کی چھپانے کا کہ آپ نبی سے صحیح بات چھپا لی ہے. آپ تو معلوم ہی نہیں ہوئے ان آپ بھولے پالے اسی دال آ گئے ہیں. وہ کئی بندے دال آ کے بڑے خوش ہوتے ہیں دھوکھا دے دے کسی بھی آ بندہ سادہ جائے دھوکھا دے دے لٹنا نو تے بڑے خوش ہوتے ہیں بغلا بجاؤ اسی دھوکھا دیتا. ایویں یہودی خوش ہونے لگ گئے کہ اسی اللہ کے نبی نا گل چھپا کے دھوکھے پا چھڈیا. وہ خوش ہوئے جو آئے کس کام کو من کی طرح اپنے چھپانے سے یا آپ سے ما سالہ ہم جو آپ نے ان سے پوچھا تھا. ان کے بارے میں اعتراض ہے کہ یہودی لوگ پسند کرتے ہیں کہ تعریفیں کی جائے ایسے کام پر جو کام کیا نہیں. ان کے واسطے دردناک عذاب ہو. قال ذنا قال من سودنا من قال شبنا من قال ذنا ابن نظر انك سن قال كل ما راتهم من سنه في الذي صنعتم في امر ان اراينا لكم هذا عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هدانا الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يهدى الى ناس فاخذنا ما وكنا هذا فاخبرني ان رسول الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ہاں میں نے کہا عمار کے لیے ارایتم سنیاکم هذا الذي صنعتم في امر علی مجھے بتلاؤ اپنی سنی اپنا کارگزاری اپنی یہ تمہارا معاملہ ہے نا جناب علی کی خلافت کے بارے میں مجھے بتلاؤ اپنا یہ کرو اپنا کام اپنی کارگزاری جو تم نے کی ہے جناب علی کے معاملے میں علی کی حمایت کرتے ہو یا کرتے مخالفت بتلاؤ یہ معاملہ. اور رائے تم یہ کوئی رائے ہے جو تمہیں رائے سمجھی ہے اور شین عاہدہ الیکم یا کوئی ایسی بات ہے جس کا اللہ رسول نے تم سے عہد لیا ہوا ہے. وقال ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین اللہ رسول نے ہم سے کوئی اس بارے میں عہد نہیں لیا. لم یعہد جو آپ نے لوگوں سے نہ عہد لیا ہو یعنی آپ نے خاص ہم سے کوئی عہد لیا ہو تو لوگ سے نہ لیا ہو ایسی بات کوئی نہیں. جس طرح لوگ جانتے باتیں اس طرح ہم جانتے ہیں. کوئی آپ نے خاص بات نہیں ہمیں کہی علی کے بارے میں. ولیکن حذیفہ تو اخبرنی ہاں حذیفہ سے ابھی نے ہمیں مجھے خبر دی اللہ کے نبی سے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا یہ منافقوں کی بات سی یہ نہیں یہ معلوم ہوئی تھی جناب حذیفہ کو. حذیفہ نے مجھے خبر دی اللہ کے نبی سے فرمایا قال النبی اللہ کے نبی نے فرمایا فی اصحابی اثنا عشرہ منافقا میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں. جڑے نا صحابہ میں جڑے نہ رہن والے جڑے مخلص تو ہے نہیں مخلص اتبا جڑے نہ رہتے ہور بندے انہاں چوں 12 نے. صحابہ دا آپ دیکھ لکھ سید حسن سمجھے صحابہ دا بے شمار سی انہاں چوں 12 بندے نے منافق. یہ دسیا آپ نے کہ میرے ساتھیوں میں سارے رہنے والوں میں 12 منافق ہے. کتنے نے 12 1,24,000 صحابہ جو 12 بہت ہے کوئی نہیں. ہاں تو یہ 12 منافق ہے. فیہم ثمانیۃ ان میں 8 ایسے منافق ہیں لا یدخلون الجنۃ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں. سوئی کے اور سوئی دیکھی کپڑے سی ڈال اس کا سوراخ کتنا ہوتا ہے بریک جا تو اونٹ داخل ہو سکتا نہیں. تو جویں وہ محال ہے نا کہ سوئی دے نکے سوراخ جو اونٹ داخل ہو گئے محال ہے ایویں منافق جان جنت میں یہ محال ہے. وہ 8 بندے منافق کہ نہیں داخل ہو گئے جنت میں منافق 8 یہ حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے پھر سم الخیاط سوئی کے نکے میں سوراخ میں. یہ 8 ثمانیۃ منہم تکفیکا ہم الدبیلہ ان میں سے 8 منافقوں کو دبیلہ مرض کافی ہو جائے گی. ان میں سے 8 منافقوں کو دبیلہ بیماری کفایت کر جائے گی. کہتے ہیں کہ یہ اگ دا ایک شولہ اگ دا انگارا ان کے کنیا نہیں نکلے گا پھوڑا یہ نہیں یہاں سے نا اگ دا ایک دا پھوڑا گرم پھوڑا نکلے گا یہ تباہ ہو جان گے دبیلہ کہ ان کو کفایت کر جائے گا دبیلہ آگ کا پھوڑا چنگاڑا تو یہ مر جائیں گے. یا دنیا کے اندر نکل آئے گا تو یا جہنم کی بات ہے کہ وہاں ان کے نکلا ہوگا. اچھا ہر بات لمحہ محفوظ 4 اور ہیں 8 سے 12 4 اور ہیں لمحہ محفوظ مجھے یاد نہیں جو کہا شعبہ نے ان کے بارے میں بات ہو رہی نا منافقین دی. تو فرمایا یہ 8 خاص کر 8 بندے منافق بڑے خطرناک نے. ان کو جہنم کی بھی جہنم ہی کفایت کرے گی یا ان کو دبیلہ مرض ہی کافی ہوگی.
قال أذن محمد بن سلمة رسول الله بن سنة قال أذن محمد بن جعفر قال شهبة قال أنا في جنازة بن القاسم بن وزن قال كنا نمر أن لا يكون فما لا يكون فمتوني وإن رأي ختم ويصيب لنا حد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حتر علينا ہم نے کہا عمار کے لیے آیا تھا کہ تعالیٰ کو ہمیں خبر دے تمہارے لڑنے کی کہ تسی لڑتے ہو نا تے اس طرف نا گروہ بڑے ایک پاس جناب علی سن وہ گروہ سی ایک پاس جناب امیر معاویہ سی تے کوئی خلاف پیا سی مجھے خبر دو اپنی لڑنے کی اور رائے رائے تو وہ ایک رائے ہے تو جو تمہیں رائے سمجھی ہے تو رائے فإن رائے یخت و یصیب رائے درست بھی غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے اور آہدن عہدہ الیکم یا کوئی یہ عہد معاہدہ ہے جس کا تم سے عہد کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تسی جناب علی نال یہ فقالا ما عہدہ الینا نہیں ہم سے عہد کے اللہ رسول نے کچھ بھی لم یعہد جو لوگوں سے عہد کیا ہو یعنی ہمیں خاص کوئی عہد نہیں کیا جو عہد ہم سے ہے وہ لوگوں سے ہے اور فرمایا اللہ رسول نے کہا تھا انا فی امتی آپ نے فرمایا تھا میری امت کے اندر اچھا کہا شعبہ نے میرا خیال ہے قال حدثنی حذیفہ نے کہا ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا میری امت میں پکوالا یہ راویوں میں اختلاف آ رہا ہے روایت کے الفاظ آگے آئیں گے نا تو یا شعبہ کہہ رہا ہے یا کہا حذیفہ نے بیان کیا غندر نے کہا میرا خیال ہے قالا آپ نے یہ فرمایا روایت شعبہ کی آپ نے کیا فرمایا فی امتی اثنا عشر منافقا یہ پیچھے آ گئی کہ میری امت میں صحابہ میں پیچھے صحابہ میں اصحاب میں یا امت آ گیا میری امت میں 12 منافق ہے لا يدخلون الجنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ولا یجدون ریحا نہ جنت کی خوشبو پائیں گے جنت کی خوشبو بہت دور دور آتی ہے آتا نا حدیثوں میں کہ 40 سال کا فاصلہ کوئی 500 سال کا فاصلہ جنت کی خوشبو وہاں پہنچتی ہے یہ اس سے بھی محروم ہوں گے نہ اس کی بو پائیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں انہی محال ہے ثمانیۃ منہم تکفیکہم الدبیلہ ان میں سے 8 منافقوں کو دبیلہ مرض کافی ہو جائے گی نکلا گا پھوڑا ان کے کندھے آتے اگدا وہی کافی ہوگا سراج من النار یہ آگ کا ایک دیا چراغ ہوگا اگدا شعلہ ہوگا یظہر فی اکتاف ان کے کندھوں کے پاس ظاہر ہوگا حتیٰ ینجما من صدور تک نکلے گا ان کے سینوں سے باہروں شروع ہوئے گا دیکھو ادھر یہ کہاں نکلے گا سینے سے تو یہ مر جائیں گے انہیں کافی ہوگا آگ کا شعلہ آگ کا پھوڑا جو نکلے گا آگ کا گہرا ان کے کندھوں سے حتیٰ کہ زہر ہوگا من صدور ان کے سینوں سے چلیے قال حدثنا زهير بن حرب قال عن ابو محمد بن القافي بن قال قبلت من جميع كلام فعلنا قال قام بين رجل من اهل العقبه بين حذافه وهذا يكون بين الناس فقال اشهد قال بالله قام كان صحابي العقبه ابو طفیل کہتے ہیں کہ درمیان ایک آدمی اہل عقبہ ایک گھاٹی تھی گھاٹی جب آئے تبوک میدان سے جنگ تبوک سے تو جب مدینے قریب آئے وہاں رستے میں گھاٹی تھی وہاں منافقوں نے کوئی سازش کی تھی تو گھاٹی بڑی خطرناک ہے تو وہاں اللہ کے نبی کو گھیر کر ہم شہید کر دیں گے گرا دیں گھاٹی میں گر جائے نیچے اس کا نام ہے عقبہ آپ پر وہی آ گئی اس بات سے آپ نے وہ گھاٹی چھوڑ دی صحابہ سے فرمایا تم ذرا چکنے ہو جاؤ یا کوئی منافق سازش کریں گے تو کہتے ہیں ایک آدمی اہل عقبہ کا اور درمیان حذیفہ کے بعض ما یکون بین الناس بعض جھگڑے تھے جو ہوتے درمیان لوگوں کے فقال انشہدو کا باللہ اس نے کہا تجھ کو اللہ کے نام سے میں سوال کرتا ہوں کم کانا اصحاب العقبہ کتنے آدمی تھے گھاٹی والے وہ جو تھے نا منافق آدمی وہ گھاٹی تھے دال آؤں لگے سی تبوک دی واپسی تو بعد وہ کتنے آدمی تھے تو قوم نے کہا اخبرو خبر دے اس کو سال اگر جب تجھ سے پوچھے قال کنا نخبرو ہمیں خبر دی جاتی تھی انہم 14 وہ 14 آدمی کو اسے ابھی کہہ رہے ہیں کتنے آدمی سی جو گھاٹی تھے نا انہوں نے دال آیا سی کہ جب آپ تبوک تو واپس مدینہ آ رہے ہیں کہ قریب پہنچ کے مدینہ دے کہ گھاٹی آئے گی جگہ بڑی خطرناک ہے وہاں آپ کو دھکا دے دیں گے تو آپ کو شہید کر دیں گے تو کتنے آدمی تھے یہ گھاٹی والے کہتے ہمیں خبر دی جاتی تھی کہ وہ 14 آدمی تھے فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ اگر تو ان میں سے ہے فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ 15 ایسے ابھی کہہ رہا ہوں اگر تو بھی ان میں شامل ہے تو پھر قوم کے 15 آدمی تھے 14 ہوں تو 15واں تو وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ میں اللہ کی گواہی دے رہا ہوں ان 12 بِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ان میں جو 12 بندے ہیں وہ تو پکے حرب مخالف ہے جنگ کرنے والے اللہ اس کے رسول سے
دنیا زندگی میں، وہ یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کو. ان 12 دا پکے نا 12 اللہ رسول دے مخالف نے، باقی 3 یا 2 یہ بارے کچھ کچھ پاک ہے. اچھا وہ آزرا سلاستاً 3 کو معذور قرار دیا ہے، 3 بندے عذر والے. انہوں نے کہا ما سمینا منادی یا رسول اللہ، ہم نہیں سنا اللہ رسول کے منادی کو، ولا علمنا، اور نہ ہم نے جانا مما اراد القوم، جو قوم نے ارادہ کیا. یہ کون بندے سن ہمیں کوئی معلوم نہیں. وقد کانا فی ہر رات، آپ ایک میدان میں آ رہے تھے، فمشا، آپ چل پڑے، آپ چلے، آپ میدان سی. فقال ان الماء، آپ نے فرمایا اگے میدان تو اگے چشمہ آئے گا، وہ تسی پانی نہیں پینا جلدی جاتے، میں نے آ لینا پھر پانی پینا. تو آپ چلے. فقال فرمایا ان الماء قلیل، پانی تھوڑا ہے، فلا یسبقنی الیہ احد، کوئی نہ بندہ پہنچے وہاں مجھ سے پہلے. اچھا جی. فوجد قومن، کا سب آپ نے پایا کچھ بندوں کو کہ آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے روکنے کے باوجود. فلعنہم یوم، ان پر آپ نے لعنت فرما دی. یہ وہی منافقی سن، تو ان پر آپ نے اس دن لعنت فرمائی. 12 آدمی یا 15 آدمی سن، یہ تھے منافقین. انہوں نے سازش کی تھی تبوک کے واپسی پر، اس عقبہ گھاٹی میں آپ پر کوئی کہ دال اگائے آپ کو شہید کر دیں. چلیے. قال حدثنا معاذ بن قال عبد الله بن عبد الله بن معاذ بن بريم بن كلام بن قردان من قال لنا ابي زبير بن جابر بن عبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدنا سنيدا نبرا فان يهتم ميدانهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یصعد ثنیۃ، کون ہے جو چڑھے گا اس گھاٹی پر. جو واپس آ رہے گھاٹی سے، ایک پہاڑ دی نہیں گھاٹی، گھوڑے پر سوار سی. کون چڑھے گا گھاٹی پر؟ یہ سنیہ مرار یہ نام ہے. کون چڑھے گا سنیہ مرار گھاٹی پر؟ اپنے گھوڑے سے بعد چڑھ جاوے، جو چڑھے گا فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ بنی اسرائیل، اسے گناہ مٹایا جائیں گے جس طرح گناہ مٹایا گیا بنی اسرائیل سے، گناہ مٹ جائیں گے. تو کوئی ہے کوئی ایسا قافلہ، کوئی فوجی مجاہد گھوڑوں والے جو چڑھ جائے سنیہ منار پر؟ کہتا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُ اللَّهِ. یہ صحابی جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں اول جو چڑھے اس پر وہ ہمارے گھوڑے تھے، گھوڑے بنی خزرج کے، ہمارا قبیلہ بنو خزرج، ہمارے گھوڑے وہاں چڑھ گئے اس گھاٹی پر. ثم تام الناس پہ لگاتار لوگ چڑھ گئے، اس کے بعد لوگ بھی لگاتار گھاٹی پر چڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، تم سے ہر بندے کو بخش دیا گیا ہے. یہ دعا آپ دی، تم سے ہر بندے کو بخش دیا گیا ہے. الا صاحب الجبل الاحمر، مگر سرخ اونٹ والے کو. سرخ اونٹ والے، ایک بھی تو منافق آدمی تھی جہاں اونٹ سرخ ہے نا، وہ بھی معافی نہیں ملنی، منافق آدمی. فاتحنا، ہم آئے اس کے بعد انہوں نے کہیے کوئی معافی مانگ لے، معافی کروا لے. اس کو آپ نے کہا تعال آ بھائی یستغفر لک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے اللہ کے نبی بخشی کی دعا کر دے، آپ دعا کروا لے اپنے واسطے. وقال واللہ لان اجد ضالتی احب الی من ان یستغفر لی صاحبکم. سر کہا واللہ اگر میں پالوں اپنی گم شدہ ڈاچی اونٹنی تو مجھے یہ بات پیاری ہے اس بات سے کہ میرے لیے تمہارا نبی دعا کر دے. اب منافق جو ہے نا، میں دعا دی کوئی لوڑ نہیں، میری اونٹنی گواچی ہوئی ہے وہی مجھے مل جائے کافی ہے، پھر وہ ہے نا منافق. اچھا تو یہ آدمی تھا ینشد ذات اللہ، اپنی گمشدہ اونٹنی کا اعلان کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا میری اونٹنی میری اونٹنی. تو آپ نے فرمایا جی دیو سرخ اونٹنی کا ہر آدمی منافق ہے نا، وہ تو دی بخشی نہیں ہونی، باقی دی بخشی ہو جائے گی. چلیے. قال حدثنا عن جابر بن عبد الله قال قال الله صلى الله عليه وسلم من يسود من سنيد المراد من المسرات المدن غير انه قال واذا هو رابين وجاءنا شجر قال الله له قال حدثنا ایک رابی وہ اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہا تھا. پڑھو پڑھو. قال قدر مولانا رافع قال حدثنا قال مسلم بن وهب بن مغيرة بن نصب بن نصب مالك قال كان من عندنا رجل من بني نجار قال قال بكر ولا عمران. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حمزہ کا آدمی تھا بنی نجار، یہ مدینہ کی قوم ہے بنی نجار انصاری. تو حمزہ آدمی تھا بنی نجار کا. قد کرا البقرہ وال عمران، اس نے پڑھی تھی سورۃ بقرہ بھی تھی، آل عمران بھی قاری تھا. وقا یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے واسطے لکھتا تھا، یعنی کاتب تھا آپ کا، کاتب وحی، کاتب قرآن تھا. انطلق حربا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، بھاگ گیا وہاں سے. حتی لاحق باہل کتاب، جا ملا اہل کتاب کو. وہاں فرافہ وہ
انہوں نے اس کو اونچا کر دیا، یہ بندہ بہت چنگا ہے، بڑا عالم ہے، مدینے آیا ہے، مرتد ہو کے آیا ہے، یہود نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کو اونچا کر دیا، یعنی وہی تعریفاں بڑیاں کی دیا کہ یہ بندہ مدینے آیا ہے۔ اچھا کہا لہٰذا کہاں یکتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی کاتب تھا، لکھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَأُعْجِبُوا بِهِ، اس پر وہ خوش کیے گئے، بڑا قابل آدمی کہ ساڈا بندہ ہے۔ فَمَا لَبِثَ أَن قَسَمَ اللَّهُ، انہوں کا وہ نہیں ٹھہرا ان میں کہ اللہ اس کی گردن کو توڑ دیا، وہ مر گیا اتنے، جو مرتادی ہو گیا تھا وہ جا کر مر گیا ہی نہیں، تو نہیں وہ ٹھہرا کہ اللہ نے اس کی گردن توڑ دیا، وہ مر گیا بندہ۔ کون مریا؟ وہ مرتد، وہ فوت ہو گیا۔ فَحَفَرُوا لَهُ، انہوں نے اس کے بعد سے گڑھا کھودا، قبر کھودی، فَوَارَوْهُ، اس کو چھپا دیا، قبر میں دفنا دیا۔ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ، زمین صبح کو ہوئی کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، وہ قبر نے اس کو باہر، صبح ہوئی نا وہ قبروں باہر نکلے پہ، اس کی لاش پہ باہر، تو صبح کی زمین نے کہ اس کو اس کے چہرے پر پھینک دیا زمین پر۔ انہوں نے کیا ساڑھا دا بندہ بڑا قابل سی، قبر نے باہر ہٹیا، چلو پھر دفناؤ۔ ثم عادوا، پھر لوٹے، فحفروا له، اس کے بعد سے پھر گڑھا کھودا، فوارو، اس کو چھپایا، فاصبحت الارض قد نبذت علی وجهها، تو صبح کی زمین نے اس کو پھینک دیا اپنے سطح کے اوپر، چہرے پھر باہر پھینک دیا، ایٹومیٹک زمین ان باہر پھینکنے لگی۔ ثم عادوا، پھر لوٹے، فحفروا له، اس کے بعد گڑھا کھودا، فوارو، اس کو دفنایا، فاصبحت الارض قد نبذت، زمین نے صبح اس کو پھر پھینک دیا اس کے چہرے پر، فترکوا مقبوضہ، چھوڑ دیا اس کو باہر پھینک، انہوں نے کہا اے نہیں بھائی اسی قبریں بڑیاں پٹیاں نے، اے زمین قبول نہیں کر دی، اے آپ نے بدعا فرمائی سی کہ یہ مرتد ہو گیا تو گلا کر رہا، اللہ اے زمین قبول نہیں کرے گی، انہوں قبر قبول نہیں کرے گی، قبر نے قبول نہیں کیتا، منافق میں پہ آ رہا ہے سر، میں پہ آ رہا ہے آگے والے طریقے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے سفر سے، جب قریب آئے مدینہ کے، حاجت ریح شدید، ایک سخت آندھی آئی، قریب نا مدینہ کے، بڑی تیز آندھی طوفان آ گئے، تکاد ان تدفن، قریب تھا کہ وہ شاہ سوار کو بھی دفن، انی مٹی اٹھ رہی سی کہ جہاں گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی دب جائے مٹی وچ، اور مٹی نا اڑتی ہوتی ہے، ریتا اڑتا ہوتا ہے، تو قریب تھا کہ وہ دفن کر دے شاہ سوار کو۔ حیران سے ابا کہ اتنی تیز آندھی، فضامہ گمان کیا اس نے کہ اللہ رسول نے کو فرمایا بوئے ساتھ حاضر ریح الموت منافق، یہ آندھی بھیجی گئی ہے ایک منافق کی موت، ایک منافق مریا مدینے کے، کہاں طوفان آیا ہے، منافق آدھی مرد پھر طوفان ہی ہوتے ہیں نا، تو یہ بھیجی گئی آندھی ایک منافق کی موت پر، یا تو عبداللہ بن ابی ہونا یا کوئی اور منافق ہونا۔ اچھا فلما قادم المدینہ، جب آپ آئے مدینہ میں تو گل اویں ہوئی، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ، راہ ہے کہ بہت بڑا منافق منافقین میں سے مرا ہوا تھا۔ قال حدثنا عباس بن حدثنا ابو محمد موسى اليمامي قال حدثنا كلمة قال حدثنا اياس قال حدثني ابي قال ودنا مع رسول الله رجل مذو کافر ذات یادی ہے۔ اچھا ادنا ہم نے بیمار پرسی کی، اللہ کے رسول صاحب مل کر راجلوں نے ایک آدمی کی موت جس کو بخار ہوا تھا، ایک بندے نے بخار ہوا سی، اسی پوچھنے گئے تو آپ نے بیمار پرسی کی اللہ رسول کے ساتھ ایک بخار والے آدمی کی، قال فوزات و یدی علیہ، رکھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر، فقلت تو میں نے کہا واللہ ما رأیت تو کل یوم رجلان اشد، واللہ نہیں دیکھا میں نے آج کی طرح کوئی آدمی جو سخت تپش والا، یہ بخار بہت تیز، بخار بہت تیز سڑتا پیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم باشد حر منہ یوم القیامہ، کیا تمہیں نہ خبر دوں جو زیادہ تپش والے ہیں اس دن قیامت کے، ہذین کالرجلین راکبین، یہ دو آدمی جو سوال کرا رہے ہیں، المکفیین، جنہوں نے آپس میں گدیاں بلائی ہوئی، گدیاں آگے پیچھے، اور سمجھتے گدیاں کیوں ہوتی ہیں، آپ خود کیا میں بیٹھا نا، میں دعا بیٹھا پرلے پاسے بیٹھا ہوئے، پیٹھ ملائی ہے، پٹھ ملیاں آج یہ دو بندے سوار نے تے کھٹیاں ملیاں آپس نے، انہوں دن قیامت بڑا سخت عذاب، بڑی سخت گرمائش ہوئے گی، دو آدمی اس ٹائم من صحابی آپ کے ساتھ، یہ منافق آدمی سے قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن مسنى ولفظ الوهابي عن الثقفي قال حدثنا عبد الله بن نافع بن عمر بن سلم
قال مثل المنافق مثل الشاة العائر بين الغنم تطير إلى آپ نے فرمایا مثال منافق کی کہ مثل الشاة العائرہ، مثال اس بکری کی ہے جو حیران ہونے والی ہے، درمیان میں گھومنے والی ہے، بین الغنمین، درمیان دو ریوڑوں کے، دو ریوڑ بکریاں دی، ایک اس پاسے ایک اس پاسے، ایک درمیان پھر دی ہے، وہ پائی دی کہ میرا نال دا ریوڑ کیڑا ہے، کدے ادھر گئی تے کدے ادھر گئی، وہ حیران ہے، نہ وہ ریوڑ تے نہ وہ ریوڑ، گواچی نا، تے جویں نا وہ بکری گواچی ہے تے حیران ہے، ایویں منافق ہوتا ہے حیران ہے، میں کہڑے پاس جاواں، آ پالٹی ٹھیک ہے، آ پالٹی ٹھیک ہے، کدے ادھر تے کدے ادھر، نہ ادھر تے نہ ادھر، یہ مانا مشہور ہے کر دے، ایک مانا اور بھی اچھا ہی زیادہ مانا چلو چھڈو نو، قال حدثنا قتيبة وہ ٹھہر جاؤ، تو وہ گھومتی پھر درمیان دو ریوڑوں کے، تہیرو وہ دوڑتی طرف اس ریوڑ کی کبھی کبھی اور کبھی اس کی ریوڑ کی طرف کبھی کبھی. قال حدثنا قتيبة قال ابن سعيد قال يا قوم قال يا موسى بن عقبة نافع النبي صلى الله عليه وسلم اسلام غير انه قال تقر في هذا تکرو وہ دوڑتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس کی طرف. ان منافق آدمی نا اوندا مفاد پرست، جدھر مفاد ملے نا ادھر دوڑدا ہی نہیں. اج کل دے جڑے نا دو پارٹی اتحاد وہ یہ جو نے ہاں جتھے دیکھاں توا پرات اوتھے گاواں ساری رات. بس کری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.